شعبان و شہری کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان جو ہے شعب یا تشعب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتا ہے پھیل جانے کے۔ تو چونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بندوں پر وسیع ہوتی ہے، پھیلتی ہے، اور خدا کی رحمت کی چادر بندوں پر تنی ہوتی ہے، اس لیے اس مبارک مہینے کو شعبان کہتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ شعبان جو رجب ہے وہ بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک جو ہے وہ اس کے کاٹنے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ شعبان کا چاند دیکھتے تو عبادت زیادہ کیا کرتے تھے، قرآن مقدس کی تلاوت کثرت سے کرتے، غریبوں اور مسکینوں میں صدقات اور خیرات تقسیم کرتے، روزوں کا اہتمام کرتے، بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ رکھتے کسی مہینے میں نہیں دیکھا، نفل روزہ رکھتے ہوئے، جتنا میں نے ماہ شعبان میں دیکھا۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جتنا ماہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، یعنی نفل روزہ۔ رمضان شریف کے روزے تو فرض ہے، نوافل روزوں کا اہتمام، نفل روزوں کا اہتمام آپ کسی اور مہینے میں اتنا کثرت سے نہیں کرتے جتنا ماہ شعبان میں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی موت کا فیصلہ کرتا ہے، اور بندوں کی موت لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جس وقت قدرت کی طرف سے میری موت کا فیصلہ ہو رہا ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔ حالانکہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہے، اور ایک روایت میں 5 راتوں کا ذکر ہے، کہ جس میں عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہے کہ اگر ان میں بندہ عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس دن، جس دن لوگوں کے دل لرزہ براندام ہوں گے، اس دن اللہ تبارک و تعالی ان راتوں میں عبادت کرنے والوں کو جو ہے وہ وحشت سے، گھبراہٹ سے سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا۔ وہ 5 راتیں یہ ہے: عید الاضحیٰ کی شب، یعنی کہ شوال کی پہلی رات، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، عید کی چاند رات۔ اسی طرح عید الفطر کی شب، یعنی کہ پہلی شوال، جسے ہم عید کی چاند رات کہتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کی شب، جسے ہم بقرعید کی چاند رات، حالانکہ وہ چاند رات نہیں ہوتی لیکن ہمارے یہاں عرف میں اس کو چاند رات کہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہوتی ہے ذی الحجہ کی 10ویں شب، تو اس میں بھی عبادت کرنے کا حکم ہے، چونکہ وہ اس رات کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ اسی طرح سے شعبان کی 15ویں شب، اسی طرح سے عرفہ کی شب، یعنی کہ ذی الحجہ کی 9ویں شب جو شب عرفہ ہوتی ہے، اور شب قدر۔ اللہ تبارک و تعالی ان 5 راتوں میں عبادت کرنے والوں کو جو ہے وہ صلہ دیتا ہے کہ جب سب لوگوں کے دل قیامت کے دن
لرزہ برندام ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان راتوں میں عبادت کرنے والوں کو وحشت اور گھبراہٹ کے اس دن سے محفوظ فرمائے گا۔ شب برات میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ یوں تو ہر رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے فرماتا ہے رات کے آخری پہر میں کہ میرے بندوں مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، لیکن شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ شب برات میں جیسے یعنی سورج غروب ہوتا ہے اور شب برات کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی 14ویں کا سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں شب کا آغاز ہوتا ہے تو سر شام ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں سے پکار کر کہتی ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کو نجات دوں، ہے کوئی ایسا۔ اس طرح سے یہ فرمان رات بھر جاری رہتا ہے اور بندوں کو پکار کر خدا کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ حالانکہ ہر رات کے آخری پہر میں یہ رحمت والی صدائیں بلند ہوتی ہے، لیکن شب برات میں سورج غروب ہوتے ہی یہ حکم ہمارے لیے ہوتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ لیکن یہ بھی کتنی افسوس کی بات ہے کہ قدرت کی رحمت پکار کر اپنے بندوں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بندو مانگو کیا مانگتے ہو۔ کتنا واضح ارشاد ہے۔ بلکہ ابن ماجہ میں بھی ایک روایت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے۔ اسی طرح سے تفسیر روح المعانی کے اندر بھی علامہ سید محمود آلوسی نے حضرت سیدنا مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کی ہے کہ جب شب برات آتی ہے یعنی نصف شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں غروب آفتابی سے پکار کر کہتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ وہ مجھ سے فریاد کرے، مجھے میری بارگاہ میں گڑ گڑائے، میری بارگاہ میں عاجزی کرے تاکہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ آپ دیکھیں اس وقت پوری قوم کس طرح مصیبت میں گرفتار ہے، رزق کے معاملے کو لے کر پریشان حال ہے۔ بلکہ اس وقت جو مشکلات، جو پریشانی، جو بلائیں ہیں، یقیناً قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات اور احادیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتی ہے۔ قرآن مقدس میں میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو تم پر مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی، یعنی وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے، وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے دور ہیں، لوگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ فاصلہ بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ میں ایک نیوز چینل پر کل رات نیوز دیکھ رہا تھا، یقین جانے آنکھیں چھلک پڑی، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی قوم پر ایسے حالات آئیں گے، اور باضابطہ طور پر اس نیوز چینل نے یہ بات بتائی اور میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کہ لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں دو عورتیں ہیں جو گزر رہی ہے اور سامنے سے ایک کتا روٹی لے کر کے جا رہا ہے، اور پھر وہ کتا منہ میں روٹی پکڑ کے لے جاتا ہے اور وہ کتا روٹی چھوڑ دیتا ہے، تو وہ عورتیں اس کتے کو بھگا کر کے خاموشی سے ادھر ادھر دیکھ کر اس روٹی کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتی ہے۔ یہ صورتحال اس وقت قوم کی ہے۔ ایک طرف بیماری سے لوگ جھوج رہے ہیں، دوسری طرف فاقہ کشی کی نوبت ہے، تیسری طرف رزق کی تنگی کا حال ہے۔ ان سارے حالات میں جبکہ لوگ گھروں میں مقید ہیں، حالانکہ لوگوں کو گھروں میں رہنا بھی چاہیے، ہمارے علماء کی طرف سے، ہمارے مشائخ کی طرف سے
علماء اہل سنت کی طرف سے شروع دن سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہیں، ہم بیماری سے خوفزدہ بھی نہیں ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرو، ایک دوسرے سے فاصلہ بنا کر رکھو، اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہو، وضو کرتے رہو، صاف صفائی کا خیال رکھو. یہ سب چیزیں کہی جا رہی، اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، خوف زدہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل بھی ہو، بھروسہ بھی ہو، لیکن ڈاکٹروں کے کہنے پر مشورہ، ان کے کہنے پر، ان کے مشورے پر عمل بھی ہو. انتظامیہ جو آج ہمارے مفاد کے لیے ہمیں اچھے مشورے دے رہی ہے، ان کے مشورے پہ عمل کر کے انتظامیہ کا سپورٹ بھی ہونا چاہیے. اپنے گھروں میں رہ کر انتظامیہ کا ہمیں سپورٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن حالات اس قدر دیگرگوں ہے کہ ہمہ ہمی کا ماحول، اگر ہم اس کو قیامت صغریٰ کہیں تو یہ کوئی بیجا نہیں ہوگا. فاقہ کشی، آنکھوں میں آنسو، بچوں کے اٹھتی ہوئی پکاریں اور پیدل چلتے ہوئے مسافروں کے پیر کے چھالے، وہ بچوں کی آہوں فغاں، یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے، لیکن یاد رکھیں ایسے حالات یوں ہی پیدا نہیں ہوتے. جب روئے زمین پر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، جب روئے زمین پر خدا کو ناراض کیا جاتا ہے، جب روئے زمین پر جو ہے وہ شراب، زناکاریاں، بدکاریاں، ظلم، زیادتی، فرعونیت کو فروغ دیا جاتا ہے، فرعونی فکروں کو فروغ دیا جاتا ہے، اس وقت پھر قدرت اپنی طاقت کا اظہار کرتی ہے. یقیناً اللہ اپنے بندوں سے، چاہے وہ نیک ہو یا گنہگار ہو، اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کروڑوں مائیں مل کر اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی، اس سے بہت زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. لیکن جب اللہ کے بندے خدا کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں، جب اللہ کے بندے خدا کے عذاب کو چیلنج کرتے ہیں، جب اللہ کے بندے اپنے آپ کو زبان سے اللہ کا بندہ تو کہتے ہیں، لیکن دولت کے نشے میں فرعون بننے کی کوشش کرتے ہیں، طاقت کے نشے میں نمرود کے طریقے کو زندہ کرتے ہیں، یزیدیت کو فروغ دیا جاتا ہے، غریبوں کو دبایا جاتا ہے، مسکینوں کے حق چھینے جاتے ہیں، کمزوروں کی حق تلفیاں کی جاتی ہے، انسانیت سسک رہی ہوتی ہے. حقوق انسانیت کو جب پامال کیا جاتا ہے تو چونکہ اللہ کا اعلان ہے الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جب اللہ کے کنبے پر کوئی ظلم کرتا ہے تو پھر قدرت اپنی طاقت کا اظہار کرتی ہے. اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ قدرت اپنے بندوں پہ ظلم کرے، نہیں، اللہ ظلم سے پاک ہے، میرا اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا. لیکن جب بندہ خدا کو بھول جاتا ہے تو خدا اپنے بندوں کو یاد کرانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے پھر اپنے عذاب کی جھلکیاں بھیجتا ہے. شاید اللہ کے انہی عذابوں میں سے ایک عذاب کا نام کرونا وائرس بھی ہو. اس وقت اس عذاب کو، اس غضب کو اگر کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے تو وہ اللہ کے بندوں کی خدمت، اللہ کے بندوں سے محبت، اللہ کے بندوں سے اظہار ہمدردی اور اپنے گناہوں سے معافی، رب کی بارگاہ میں رجوع ہونا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرنا. اس لیے کہ اس کا اعلان ہے، اس کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف ایک مشت بڑھتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف ایک بالشت بڑھتی ہے. جب کوئی میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتی ہے، اور جب کوئی میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کر رکھے ہیں. اے مسلمانوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ اے مومنوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہ ہم ہی ہیں نا، ہم ہی تھے. جب اذان ہوتی تھی تو اپنے بستروں میں سوتے پڑے رہتے تھے، فجر کی نماز ترک کر دی تھی. ہاں ہم ہی تھے نا کہ جمعہ کی اذان ہونے کے بعد آپس میں ہم باتیں کرتے تھے، ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے، ابھی دوسری اذان باقی ہے. امام صاحب تقریر بڑی لمبی کرتے ہیں. جس وقت
امام صاحب خطبہ شروع کریں گے، نماز شروع کریں گے، تب جائیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ قدرت ہماری نمازوں کی محتاج ہے؟ معاذ اللہ نہیں۔ دیکھو آج قدرت نے بتا دیا کہ جب ہم بلاتے تھے تم نہیں آتے تھے، آج تم آنا بھی چاہو گے ہم تمہیں آنے نہیں دیں گے۔ سوچو کیا دن آ گئے، کیا وقت آ گئے، کیا حالات آ گئے۔ بولو تو صحیح، آج آنکھوں کے آنسو آپ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن کہاں پیش کریں؟ آج آپ قدرت کے دروازے پہ جانا تو چاہتے ہیں، لیکن کہیں قدرت نے اپنے دروازے ظاہری طور پہ بند کر کے یہ احساس تو نہیں دلایا ہے کہ تم ہمیں تمہاری عبادتوں کا محتاج مت سمجھو، ہم تمہاری عبادتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ جب زمین پہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا تو بھی اللہ اپنی پوری شان کے ساتھ اللہ تھا۔ جب کوئی نہ رہے گا تو بھی وہ رہے گا۔ اور بندے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تیری عبادت نہ کرنے سے اس کی شان میں کوئی کمی آئے گی، معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ بندے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تیری عبادت کرنے سے اس کی شان بڑھ جائے گی، معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ میرے اللہ کی شان گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہے۔ لیکن آج قدرت احساس دلا رہی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، فجر کی نماز میں سونے والوں، ظہر کی نماز میں دکانوں پہ وقت برباد کرنے والوں، عصر مغرب اور عشاء میں اپنے بچے اپنے اہل و عیال کے درمیان اپنا وقت ضائع کرنے والوں۔ اللہ کا مؤذن 5 مرتبہ کہتا تھا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ تھا کوئی جو اس کی پکار پر کان دھرتا؟ تھا کوئی جو اس کی آواز پر لبیک کہتا؟ جس قوم کے 95% لوگ مسجدوں کی اذان کی آواز پر کان تک نہیں دھرتے تھے، آج وہ مسجد جانا چاہتے ہیں، لیکن قدرت نے دروازے بند کر کے بتا دیے ہیں کہ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ اور یاد رکھنا کیا دن ہے، حرمین بند ہے، بغداد معلیٰ کی مسجدیں بند ہے، اجمیر معلیٰ اور بزرگوں کے آستانے بند ہیں۔ یقیناً یہ بظاہر انسانوں نے بند کیے، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ایسا ہوتا؟ معاذ اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ یہ کیا گیا تو کہاں تک صحیح کہاں تک غلط، یہ فیصلہ کرنے میں نہیں بیٹھا۔ میں صرف اس وقت تو غافل قوم کو احساس دلانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ہم سب خود احساس کر لیں، جس نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ مسلمانوں، اذانوں کو ضائع کرنے والوں، نمازوں کو ضائع کرنے والوں، اب بھی ہوش میں آؤ۔ ابھی بھی مسجدوں کے دروازے بند ہوئے ہیں اور طبی نقطۂ نظر سے اور جو ہے وہ کسی مجبوری کے تحت بند کیے گئے، لیکن ہم اس سے احساس لیں کہ کہیں قدرت ناراض ہو کر تو قدرت نے تو یہ دروازے بند نہیں کرا دیے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، گڑ گڑائیں، آؤ زاری کریں، شکستہ دل لے کر۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے لیے پہنچتا ہے، آؤ فغاں کرنے کے لیے پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور سنتا ہے۔ یقیناً مسجد کے ظاہری دروازے تو بند ہو سکتے ہیں، لیکن میرے اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ آؤ، خدا کی رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت آج شب برات ہے، پکار پکار کر کہہ رہی ہے، کیونکہ یہ حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی سرے شام ہی سے اپنے بندوں سے کہتا ہے، رزق مانگنے والوں آؤ میں تمہیں روزی دوں، مانگو اللہ سے، توبہ کرو، دعا کرو یہ کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا سے ختم ہو جائے۔ اور کبھی یہ مت سمجھنا کہ میں دعا کروں گا تو میری سنی جائے کہ نہیں سنی جائے گی، نہیں، میرے اللہ کی بارگاہ میں جیسے نیکوں کی دعائیں سنی جاتی ہے ویسے وہ گنہگاروں کا بھی رب ہے، وہ گنہگاروں کی بھی دعائیں سنتا ہے۔ یقیناً نیکوکاروں کی دعاؤں کی بڑی شان ہے، لیکن گنہگاروں کی دعائیں بھی وہ رد نہیں کرتا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا کروں۔